نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. سسٹر پلیز آپ لائن جو ہے وہ میوٹ کر دیں. سسٹر نوشی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، اللہ کی رحمت کے ساتھ آج ہمارا سپارہ نمبر 20 شروع ہوگا، 20واں سپارہ. امن خلق السماوات والارض، کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس نے اتارا ہے تمہارے لیے آسمان سے پانی. فَأَنبَتْنَا، اور اگائے اس نے بھی اس پانی کے ساتھ حدائق باغات ذات بہجۃ بارونق. ما کان لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، ان تنبتوا شجرہا، یہ کہ تم اگاؤ درختوں کو. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسی قوم ہے جو کہ اللہ کا دوسروں کو شریک بناتے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی شان کا پتہ چل رہا ہے ان آیتوں میں کہ انسان بھی شجرکاری کرتا ہے اور اللہ رب العزت بھی جو ہے وہ آگے اگانے والے ہیں. تو انسان چاہے شجرکاری میں کتنا ہی ماہر ہو، اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ درخت لگاتا ہے، بیج ڈالتا ہے زمین میں. اگر اللہ کا حکم ہو تو وہ بڑھتا ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ بھی جل کر خاک ہو جاتا ہے بیج. اب کسان جو ہیں وہ کتنے بیج زمین میں ڈالتے ہیں، جن میں سے جن کو حکم ہوتا ہے وہ باہر آ جاتی ہیں اس کی کونپلیں، اور جس کو حکم نہیں ہوتا وہ وہیں جل کر خاک ہو جاتے ہیں. امن جعل الارض، کیا جس نے بنایا ہے زمین کو قرارن، ٹھہرنے کی جگہ. وجعل خلالہا انہارن، اور بنایا ان کے درمیان نہروں کو. وجعل لہا رواسیا، اور اس نے بنایا اس میں پہاڑ. وجعل بین البحرین حاجزا، اور جس نے بنایا ہے دو سمندروں کے درمیان آڑ. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے جس کے اتنے کام ہیں، جو اتنی شان والا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے اس بات کو نہیں جانتے. امن یجیب المضطر، کون ہے جو قبول کرتا ہے یا جواب دیتا ہے بے قرار کی دعا کا. اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ دور کرتا ہے برائی کو یا تکلیف کو. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ، اور اس نے جانشین بنایا تمہیں زمین کا. تو انسان جب اس کو پورے دنیا کے سہارے جواب دے جاتے ہیں، اور جب اس کی مجبوری اور بیچارگی جو ہے وہ حد تک پہنچتی ہے، تو انسان بے اختیار اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کی فریادوں کو سنتا ہے اور ان کو سبحان اللہ قبول کرتا ہے. جب بندہ اللہ سے تڑپ کر دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو وہ پیارا بھی بہت لگتا ہے اور اس کی دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی ہمارے لیے لیسن ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا کریں تو اس میں ہماری تڑپ ہونی چاہیے. ہم تڑپ کے اللہ سے مانگیں، بلبلا کے اللہ سے مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ہر چیز دینے پہ ہمیں قادر ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ،
کون ہے جو بے قرار کی دعا کو بے قرار کو جواب دے، اذا دعاہ جب وہ پکارتا ہے اس کو، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور وہ دور کرتا ہے تکلیفوں کو، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اس نے بنایا تم کو زمین میں جائے نشیں، الہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے، قلیلا ما تذکرون تھوڑے ہی ہو جو تم غور و فکر کرتے ہو، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرم بین یدیہ خوشخبری دینے والی پہلے اس کی رحمت کی، اِلٰہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے، تعالی اللہ بلند و بالا ہے اللہ تعالیٰ ان سے، اما یشرکون جو وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اما یبدأ الخلق کون ہے جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ پھر اسے دہراتا ہے، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے زمین سے میں سے اور آسمان سے، اِلٰہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے، قل کہہ دیجئے ہاتو برہانکم لے آؤ اپنی دلیلوں کو، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، کل کہہ دیجئے لا یعلم نہیں جانتا من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے غیب، الا اللہ سوائے اللہ کے، وما یشعرون اور وہ یہ بھی شعور نہیں رکھتے، ایان یبعثون کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، بل ادرا کا علمہم فی الآخرتی بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں تھک گیا ہے، یعنی آخرت کے علم کو جاننے کے لیے وہ کتنا ہی دوڑ لگا چکے ہیں اور دوڑ رہے ہیں، اور بلکہ وہ اب تھک ہار گئے ہیں، کیونکہ آخرت کا علم قیامت کا علم اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں دیا، بل ہم فی شک منہا بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، بل ہم منہا عمون بلکہ اس کے بارے میں وہ اندھے ہیں، وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، اذا کننا ترابا کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، وآباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد بھی، انا لمخرجون کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے، لقد وعدنا تحقیق وعدہ دیے گئے ہم، ہاذا یہ، نحن وآباؤنا ہم اور ہمارے آباء و اجداد، من قبل اس سے پہلے، ان ہاذا نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین مگر کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، کل کہہ دیجئے سیرو فی الارض سیر کرو زمین میں، فانظرو اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین کیسا انجام ہوا جرم کرنے والوں کا، ولا تحزن علیہم پس نہ آپ غم کھائیں ان پر، ولا تکن فی ضیقن اور نہ ہو تنگی آپ کے سینے میں، مما یمکرون ان چالوں سے جو وہ چلتے ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، کل کہہ دیجئے عسا قریب ہے، ان یکون ردف لکم کہ وہ تمہارے پیچھے ہی آ پہنچا ہو، بعض الذی بعض وہ چیزیں تستعجلون جو تم جلدی مانگ رہے ہو، کیونکہ وہ بار بار جو تھے وہ آپ سے قیامت کا پوچھتے تھے کہ وہ کب ہوگا، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ قریب ہی جو ہے وہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو، تمہیں کیا پتا، کیونکہ جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت ہی قائم ہو جاتی ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ بے شک آپ کا رب جو ہے وہ صاحب فضل ہے لوگوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے، اللہم جعلنا من الشاکرین اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو تیری نعمتوں کی ہر نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری کرنے والے ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ اور بے شک تیرا رب جو ہے البتہ وہ جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جو چھپاتے ہیں سینے، وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، مَا مِنْ غَائِبَةٍ اور نہیں ہے کوئی غائب، فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمانوں میں کوئی چیز اور نہ زمین میں، الا فی کتاب مبین مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے، ان ھذا القرآن بے شک یہ قرآن، یقص علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے سامنے بیان کرتا ہے، اکثر الذی اکثر وہ چیزیں ہم فیہ یختلفون
جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ، بے شک یہ قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور رحمت کا ذریعہ ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے ہی جو ہیں وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ صحابہ کرام جو تھے ان کو تو پہلے کسی بات کا ہی پتہ نہیں تھا، نہ تو دنیا کا علم تھا اور نہ ہی دین کا۔ جیسے ہی قرآن کے علم انہوں نے حاصل کیا تو دنیا کے امام جو تھے وہ بن گئے، اور پھر اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ ہوئیں کہ روئے زمین کے بڑے حصے کے جو تھے وہ فرما روا بھی بنے۔ تو اگر آج ہم بھی قرآن سے ہدایت لیں اور قرآن کو اپنی ہر کام میں آگے رکھیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ اس قرآن کو ہم سب کے لیے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک تیرا رب جو ہے وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ساتھ اپنے حکم کے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ غالب ہے، جاننے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس توکل کیجئے اللہ تعالیٰ پر۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک آپ جو ہیں وہ واضح حق پر ہیں۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک تو مردوں کو نہیں سنوا سکتا، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہیں تو بیروں کو پکار سنا سکتا، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں۔ تو انسان جو ہے جب وہ بالکل آنکھیں بند کر لیتا ہے یا کان بند کر لیتا ہے کانوں کی سماعت ہوتے ہوئے، تو انسان کسی کو کچھ بھی سنوا نہیں سکتا، یعنی اس پر جو ہے کسی بات کا اثر نہیں ہوتا اگر وہ حقیقت سے کان اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم نے حقیقت سے جو ہے وہ کان اور آنکھیں جو ہیں اپنی بند کی ہوئی ہیں، اور مردوں کو تو جو ہے وہ سنوا نہیں سکتا، کیونکہ جو قرآن کی دعوت کو نہیں سنتے، اس پر عمل نہیں کرتے، وہ روحانی طور پر جو ہیں وہ مردے ہیں۔ روحانیت کی موت جو ہے وہ بہرے پن سے ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جب مردے جو ہیں وہ کوئی بات ان کو سنائی نہیں دیتی، اسی طرح وہ انسان بھی مردہ ہے زندہ ہوتے ہی، جو کہ قرآن کی بات کو، ہدایت کی بات کو نہیں سنتا۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں۔ وما انت بہاد العمی، اور نہیں تو راہ دکھا سکتا اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی ضلالت پر۔ ان تسمع الا، نہیں تو سنواتا، الا مگر من یؤمن بآیاتنا، یا نہیں تو سنوائے گا اس کو مگر جو ایمان لاتا ہے ہماری آیات کے ساتھ۔ جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہے، جس کو قرآن کے ساتھ دلچسپی ہے، وہ اسی بات کو، وہ قرآن کی بات کو سنتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے۔ فہم مسلمون، پس وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور فرما بردار ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب بات واقع ہو جائے گی ان پر، أَخْرَجْنَا لَهُمْ، یعنی جب قیامت جو ہے وہ قریب آ جائے گی تو ہم نکالیں گے ان کے لیے دابتن، ایک جانور، من الارض، زمین سے، تکلمہم، جو ان سے باتیں کرے گا۔ کیونکہ قیامت کے قریب جو ہے وہ بڑے عجیب و غریب واقعات جو ہیں وہ رونما ہوں گے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ ایک جانور جو ہے وہ نکلے گا جو کہ لوگوں سے باتیں کرے گا، جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے کلام کریں گے، اور آدمی سے اس کے کوڑے کا کنارہ اور جوتے کا تسمہ بھی جو ہے وہ باتیں کرے گا، اور اس کی ران اسے بتائے گی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا کیا، حتیٰ کہ جب قیامت بالکل قریب ہو جائے گی اور اس کی علامات کا خاصہ جو ہے وہ ظاہر ہوگا، اور جن کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا بھی ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان کیا کہ حذیفہ بن اسید غفاری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانے سے ہمیں جھانک کر دیکھا، ہم قیامت کے بارے میں جو تھے، صحابہ آپس میں بیٹھے جو تھے وہ باتیں کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم 10 نشانیاں دیکھو۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، ان 10 نشانیوں کو ہمیں بھی اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ آپ نے وہ نشانیاں جو تھیں وہ شمار کی، ان میں سے سب سے پہلے کہ سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونا، کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو سمجھو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور کیا اس کا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھواں
یا دابت الارض یعنی زمین سے جانور کا نکلنا، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا اور دجال کا نکلنا، اور 3 جگہ پر زمین کا دھنس جانا، ایک دھنسنا اس کا مغرب میں ہوگا، ایک دھنسنا اس کا مشرق میں ہوگا، اور ایک دھنسنا اس کا جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ یعنی زمین کیسے دھنستی ہے کہ زلزلہ آتا ہے تو زمین جو ہے وہ سطح زمین سے بہت نیچے چلی جاتی ہے، اور آخر میں کیا ہے، یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانگتی ہوئی ان کے محشر کی طرف جو ہے وہ لے جائے گی۔ تو اس وقت جو ہے وہ دابت الارض کا بھی جو ہے وہ خروج ہوگا اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، بے شک لوگ جو تھے ہماری آیات کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُم مِّن كُلِّ أُمَّةٍ، اور جس دن ہم ہر امت سے ایک جماعت کو اکٹھی کریں گے، ممن ان لوگوں میں سے یکذب بآیاتنا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فہم یوزعون اور ان کی جماعتیں اور ٹولیاں جو ہیں وہ بنائی جائیں گی، حتی اذا جاؤ جہاں تک کہ جب وہ آئیں گے، قال اب وہ فرمائے گا، اکذبتم بآیاتی کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا، ولم تحیطوا بہا علما حالانکہ تم نے ان کا پورا علم حاصل نہیں کیا تھا، ام ماذا کنتم تعملون یہ کیا تھا جو تم کیا کرتے تھے، وواقع القول علیہم اور واقع ہو جائے گی بات ان پر، بما ظلموا اس بنا پر جو انہوں نے خود پر ظلم کیا، فہم لا ینطقون تو وہ اب نہیں بولیں گے، الم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ یہ بے شک بنایا ہے ہم نے رات کو تاکہ وہ آرام پکڑیں اس میں، والنہار مبصرا اور دن کو نشانیوں میں سے یعنی دن کو روشن جو ہے وہ بنایا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو کہ یقین کرنے والی ہے یا ایمان لانے والے ہیں۔ تو دیکھیں دن اور رات کی نشانی پیچھے بھی ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، ہمیں اس میں بھی غور و فکر کی جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ ہم دیکھیں کتنے غافل ہیں، دن آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے ہیں، رات کو آرام کر لیتے ہیں، اور کبھی اس نشانی پہ ہم نے غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ رب العزت کیسے دن اور رات کا اختلاف کر رہے ہیں، اور ہماری زندگی کا ایک ایک دن گن گن کے جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ہم مزید موت کے قریب تر آتے جا رہے ہیں، اور ہر دن جو ہے وہ ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس چیز کی سمجھ نصیب فرمائے اور تاکہ ہم محنت کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ ان فی ذالک لآیات بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون ایسی قوم کے لیے جو کہ ایمان لانے والی ہے، اور ہمارا حال جو ہے وہ آج الٹ ہو گیا ہے، جیسے ہی ہماری زندگی کا 1 سال کم ہوتا ہے تو ہم خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس میں برتھ ڈے کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ دین سے بالکل دور ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس گزرے ہوئے سال کے گناہوں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت سے رو رو کے معافی مانگنی ہے کہ اس سال میں ہمارے سے وہ کام ہو نہیں سکے جو کہ ہم نے کرنے تھے، ہم الٹا ان دنوں میں ہی جو ہے دیکھیں جیسے ہی سال گزرتا ہے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں، یہ نہیں پتا، اور ان کے 1 سال کم ہو جانے پر ہم خوشی مناتے ہیں۔ کیسے ہم والدین ہیں، کتنی خیر خواہی ہے ہماری اپنے بچوں کے ساتھ کہ ان کی زندگی کی کمی پر ہم جو ہیں وہ خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس میں دعوت دیتے ہیں شریک ہونے کی کہ شکر ہے ہمارے بچے کے زندگی کا 1 سال جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، حالانکہ ہمیں ان کی سلامتی کی، ان کے ایمان کی جو ہیں وہ دعائیں کرنی چاہیے، اور پھر افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کا یا ہمارا اپنا جو 1 سال کم ہو گیا ہے وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق گزرا بھی ہے یا نہیں گزرا، اور اگر نہیں گزرا تو اس پہ ہمیں رونا چاہیے، الٹا اس کے کہ ہم خوشیاں منائیں، تو یہ کیسی باتیں ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے۔ یوم ینفخ فی الصور اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، ففازع من فی السماوات ومن فی الارض تو گھبرائے جائے گی ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، الا من شاء اللہ مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، ہر چیز میں گھبراہٹ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، اللہ اکبر۔
تو یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس دن اس نفخے کے وقت جو ہے نہ وہ گھبرائیں گے اور نہ بے ہوش ہوں گے اور نہ ہلاک ہوں گے. جیسے کہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت والے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور سب سے پہلا میں شخص ہوں گا جو ہوش میں آئے گا. اچانک موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کے پائیوں میں سے ایک پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے. سو میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا انہیں طور کی بے ہوشی جو ہے کی جزا جو ہے وہ دی گئی ہے. تو سب سے پہلے جو ہوش آئے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے گا. من فی السماوات و من فی الارض، جو آسمانوں میں ہوگا اور جو کچھ زمین میں ہوگا، الا من شاء اللہ، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے. کل اتوہ داخرین، اور سب کے سب ذلیل ہو کر جو ہیں وہ آئیں گے. وتر الجبال، اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو. تحسبها جامدتن، اور تو گمان کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں، یعنی کتنے جامد نظر آتے ہیں کہ وہ ہل ہی نہیں سکتے. تو قیامت والا دن اتنا سخت ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ ہی تمر مر السحاب، اور حالانکہ وہ اس وقت بادلوں کی طرح جو ہیں وہ چل رہے ہوں گے. سنا اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا. انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ خبر رکھنے والا ہے ان اعمال کی جو تم کرتے ہو. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اور جو کوئی آئے گا ایک نیکی کے ساتھ، فلہ خیر منہا، تو اس کو اس سے بہتر ملے گا. وہم من فزع یومئذ آمنون، اور اس دن وہ اس کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. سبحان اللہ. تو نیکی کے ساتھ جو آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ کیا دیں گے؟ کتنا اچھا اس کو بدلہ ملے گا، اس کی نیکی سے 10 گنا بڑھ کر، یعنی ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ہوگا. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس دن کی وہ گھبراہٹ سے محفوظ ہو جائے گا. اللہم اجعلنا منہم. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی آئے گا برائی کے ساتھ، فکبت وجوہہم فی النار، تو ان کے چہرے آگ میں اوندے ڈالے جائیں گے. حال تجزون، نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا ما کنتم تعملون، مگر جو تھے تم عمل کرتے. انما امرت، سوائے اس کے میں حکم دیا گیا ہوں، ان اعبد رب هذه البلدۃ، یہ کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، وہ جس نے حرام کیا ہے اس کو. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اس کے لیے ہر چیز ہے. وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکون من المسلمین، یہ کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم کیا ہے کہ میں قرآن پڑھوں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس جس نے ہدایت حاصل کر لی اس قرآن سے، سوائے اس نے اپنے نفس کے لیے ہدایت حاصل کی. ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہو گیا، فقول، کہہ دیجئے، انما انا من المنذرین، بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں. بڑی اہم آیت ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے. تو اللہ کے نبی کو حکم ہوا ہے کہ وہ قرآن پڑھیں، اور جو کوئی اس قرآن کے ذریعے راستے پر آ جاتا ہے اس کے اپنے ہی نفس کو فائدہ ہے. تو دیکھیں قرآن کو پڑھنا اور جب سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہوتا ہے تو جو سکھانے والا ہوتا ہے وہ ایک دائی ہوتا ہے، اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ جو اللہ نے مجھے ہدایت یا مجھے اللہ نے جو علم دیا ہے اس کو میں دوسروں پر بھی تقسیم کروں. اور وہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے تو لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی اپنا فائدہ ہے جس کی وجہ سے یہ دوسروں کی اتنی جو ہے وہ چاپلوسی کر رہا ہے یا ان کی بنتیں کر رہا ہے، بلکہ حقیقت میں انسان کا اپنا ہی فائدہ اس میں ہوتا ہے. اور جو کوئی ہمیں دین سکھاتا ہے یا دین کی طرف بلاتا ہے، حقیقت میں ہمارا سب سے بڑا وہی محسن ہوتا ہے جو ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور ہماری دیکھیں سوچ کچھ اور ہی ہوتی ہے اس شخص کے بارے میں، اور نہ جانے ہم اس کے بارے میں کیا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ جس طرح پیغمبروں نے کوئی اپنا فائدہ لوگوں سے حاصل نہیں کیا، نہ تو وہ لوگوں سے کوئی مال مانگتے تھے، ان کی دعوت کتنی بے لوث ہوتی تھی. آج ہم لوگ بھی جو دعوت دینے والے ہیں، ہماری دعوت میں بھی اتنا ہی خلوص ہے. اب اللہ کو پتہ ہے کہ اس میں انسان کا خلوص کتنا شامل ہے، لیکن جو بھی پیغمبروں کے اس طریقے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے وہ خلوص سے خالی نہیں ہوتا. تو ہمیں ان لوگوں کی جو ہے قدر کرنی چاہیے جو کہ اپنا ٹائم نکال کر ہمیں دین کو سکھاتے ہیں. اور
ہمارے لیے وہ سب سے معزز ہونے چاہیے، اور ہمیں ان کی ہر لمحہ جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے کہ جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم لوگ الحمدللہ اپنے اساتذہ اکرام کے لیے ہمیشہ سے دعا کرتے آئے ہیں اور ہر وقت ان کے لیے دعا گو ہیں، کیونکہ استاد کا مقام تو کہتے ہیں کہ والدین سے بھی بڑا ہوتا ہے، اور وہ بھی روحانیت کی کرتے ہیں اور پالتے ہیں، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا رکھا ہے۔ جس طرح پیغمبروں کے درجے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قوموں پر بہت زیادہ رکھے تھے عام آدمیوں میں سے، لیکن جو جن کی عقل کام نہیں کرتی تھی انہوں نے کیسے پیغمبروں کی نعوذ باللہ توہین کی، اور جنہوں نے پیغمبروں کی شان کو پہچانا جیسے کہ صحابہ تھے، انہوں نے جب پیغمبر کی شان کو پہچان لیا تو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو یہ ہوتی ہے اصل میں تعلیم، اور دینے والا جو دیتا ہے اس کی آگے سے قدردانی۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، کچھ کہہ دیجئے کہ بے شک میں ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، جلد ہی وہ دکھائے گا تم کو اپنی نشانیاں، فَتَعْرِفُونَهَا، اور تم اس کو پہچانو گے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے غافل تمہارا رب ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ سورۃ القصص مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب مبین سے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم پڑھتے ہیں آپ پر خبر موسیٰ کی اور فرعون کی، بالحق، ساتھ حق کے، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون جو تھا وہ سرکش بنا ہوا تھا زمین میں، یا اس نے سرکشی کی زمین میں، وجعل اہلہا، اور بنا دیا تھا اس نے اس کے رہنے والوں کو، شیعہ گروہوں میں، یستضعف طائفۃ منہم، وہ کمزور جانتا تھا ایک گروہ کو ان میں سے، یذبح ابناءہم، وہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم، اور زندہ رہنے دیتا تھا ان کی عورتوں کو، انہو کان من المفسدین، بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ، اور ہم نے ارادہ کیا یہ کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر، نَسْتُضْعِفُوا، جو کمزور جانے جاتے ہیں زمین میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور بنا دیں ہم ان کو پیشوا، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور بنا دیں ہم ان کو وارث، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، فی الارض، زمین میں، ونوری فرعون وہامان، اور دکھائیں ہم فرعون کو اور حامان کو، وجنودہما، اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہما ما کانوا یحذرون، جس سے وہ ڈرتے تھے۔ تو حامان جو تھا وہ فرعون کا جو تھا وہ مشیر تھا، اس کا بہت بڑا وہ یعنی ساتھ رہنے والا تھا، اس کا وزیر جس کو کہتے ہیں وہ تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف، ان ارضعیہ، یہ کہ تو دودھ پلا اس کو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تو ڈر محسوس کرے اس پر، فَأَلْقِيهِ، تو ڈال دے اس کو، فِي الْيَمِّ، سمندر میں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ تو غم کھا اور نہ تو ڈر، إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اس کو پلٹا لائیں گے تیری طرف، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور کر دیں گے ہم اسے پیغمبروں میں سے۔ سبحان اللہ۔ تو چھوٹے بچے کو ماں سے جدا کرنا، یا ماں کو اپنے بچے کو جدا کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہ ساری چیزیں کرنی تھی، اور ان کی ماں کے دل میں کیسے یہ بات ڈالی کہ اس کو ایک باکس میں جو ہے وہ بند کر کے سمندر میں ڈال دو۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پس اٹھا لیا اس کو فرعون کی آل نے، یا فرعون کے گھر والوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث۔ ان فرعون وحامان، بے شک فرعون اور حامان، وجنودہما، اور ان دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین، وہ خطا کار تھے۔ یعنی اسی بچے کی وجہ سے جو خواب فرعون نے دیکھا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوا ہے جو کہ اس کی سلطنت کا مالک جو ہے وہ بنے گا، تو اس بچے کی خاطر اس نے کتنے بچے جو تھے وہ مروائے، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں۔ اسی بچے کو فرعون کے گھر میں اس کی پرورش جو تھی وہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت
کی قدرت دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی ولک، کہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی میری اور تیری، لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید کہ ہمیں یہ فائدہ دے اور یا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، اور وہ سمجھتے نہ تھے۔ فاصبح فواد ام موسیٰ فارغا، اور ہو گیا ام موسیٰ کا دل خالی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل جو تھا وہ صبر سے خالی ہو گیا۔ ان قادت لتبدی بھی، قریب تھی کہ وہ ظاہر کر دیتی اپنے اس معاملے کو، لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ہم نہ مضبوط کرتے اس کے دل پر، یا ربط باندھتے اس کے دل پر، لتکونا من المؤمنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ میں اس کو واپس تیری طرف لٹاؤں گا۔ لیکن ایک ماں تھی نا، تو چھوٹا بچہ تھا، بہت زیادہ پریشان تھی کہ کیا بنے گا کیا نہیں، پتہ نہیں بچہ جو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر کیسا مضبوطی سے جو تھا اس کو تھام دیا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے، ایمان والوں میں سے ہو جائے۔ وقالت لی اختی ہی کسی، اور کہا اس کی بہن، کہا اس نے اپنی وقالت لی اختی ہی کسی ہی، اس نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، یعنی جہاں جہاں سے وہ باکس جا رہا ہے تو دیکھتی رہے، فبصرت به عن جنب، اور ایک طرف ہو کر دیکھتی رہے، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہو، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم وہ باکس کی طاق میں ہو۔ وحرمنا علیہ المراضیہ، اور حرام کر دیا ہم نے اس پر تمام دودھ پلانے والیوں کے دودھ، من قبل، اس سے پہلے۔ فقالت، پس وہ کہنے لگی بہن، هل ادلکم، کیا میں نہ خبر دوں تم کو، علی اہل بیت، ایک ایسے گھر والوں کی، یکفلونہ، جو کہ اس کی کفالت کریں گے تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور اس کے لیے وہ خیر خواہ بھی ہوں گے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ روئے جا رہے تھے اور دودھ نہیں پی رہے تھے کسی کا بھی، اور پھر اس لڑکی نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے نہ بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے جو ہیں وہ کفالت کریں۔ اس نے اپنی ماں کا ہی پتہ جو تھا وہ دے دیا۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا، پس ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں، ولا تحزن، اور نہ وہ غم کھائے، ولتعلم، اور تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ ولما بلغا شدہ، اور جب پہنچا وہ اپنی بلوغت کو، واستوى، اور پوری طاقتور ہو گیا، آتیناہ حکما و علما، ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم جو تھا سبحان اللہ عطا کیے۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ودخل المدینۃ، اور وہ داخل ہوئے ایک شہر میں، علی حین غفلۃ من اہلہا، اس وقت جب اس کے رہنے والے جو تھے وہ غافل تھے، یعنی دوپہر کا وقت تھا، لوگ سو رہے تھے۔ فوجد فیہا رجلین، پس پایا اس نے اس میں دو مردوں کو، یقتتلان، جو آپس میں لڑائی کر رہے تھے، ھذا من شیعتہ، ایک تو اس کے گروہ میں سے تھا یعنی قبطی تھا، وھذا من عدوہ، اور ایک ان قبطیوں میں سے تھا اور ایک بنی اسرائیلیوں میں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، پس مدد مانگی اس شخص نے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، علی الذی، اس شخص پر، من عدوہ، جو کہ دوسرے اس فرعون کے گروہ میں سے تھا۔ فوقظاہ موسیٰ فقضى علیہ، پس مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے اور تمام کیا اس کا کام۔ قال، کہا، ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا کام ہے، یعنی نیت ارادہ نہیں تھا، ویسے ہی اس کو مکہ مارا اور وہ اتنا کمزور تھا کہ ایک مکے سے ہی اس کی جان جو تھی وہ نکل گئی۔ قال انہ عدو مضل مبین، کہا یہ تو شیطان کا کام ہو گیا، بے شک شیطان جو ہے وہ بڑا ہی گمراہ کرنے والا اور کھلم کھلا دشمن ہے۔ قال، کہا، ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، میں نے تو ظلم کر لیا ہے اپنی جان پر، فاغفر لی، تو معاف کر دے مجھے۔ فغفر لہ، پس ہم نے اسے معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قال ربی بما انعمت علی، کہا اے میرے رب، اس بنا پر جو تو نے انعام کیا ہے مجھ پر، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا، پس اس نے صبح کی شہر میں ڈرتے ہوئے، یترقب، فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخہ، اور
انتظار کرتا تھا تو اچانک وہ شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی آج پھر چیخ رہا تھا. قال لہ موسیٰ، کہا اس کے لیے موسیٰ نے، انک لغوی مبین، بے شک تو یقیناً ضرور کھلا اور گمراہ ہے. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، پس جب ارادہ کیا یہ کہ وہ پکڑے اس شخص کو جو کہ دشمن تھا ان دونوں کے لیے. قال یا موسیٰ، اس نے کہا ہے موسیٰ، اتریدو، کیا تو چاہتا ہے، ان تقتلنی، کہ تو مجھے بھی اب قتل کر دے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ تو نے کل ایک آدمی کو قتل کیا. ان تريد الا ان تكون، نہیں تو ارادہ رکھتا مگر یہ کہ تو ہو جائے جبار فی الارض، سرکشی کرنے والا زمین میں. وما تريد، اور نہیں تو ارادہ رکھتا، ان تكون من المصلحین، یہ کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى، اور آیا ایک آدمی مدینہ کے کناروں سے دوڑتا ہوا. قال، کہا اس نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، بے شک سردار جو ہیں وہ مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں، لیقتلک، یہ کہ وہ قتل کر دیں تجھ کو. فخرج، پس تو نکل جا یہاں سے، انی لک من الناصحین، بے شک میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں. فخرج منہا خائفا، تو وہ ڈرتا ہوا اس سے نکل پڑا. یترقب، اور انتظار کرتا تھا. قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اور دعا بھی کر رہے تھے، اے میرے رب مجھے اس ظلم کرنے والی قوم سے جو ہے وہ نجات دے دے یا بچا لے. فلما توجہ تلقاء مدین، جب وہ انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف. قال عسى ربی ان یہدینی، کہا قریب ہے میرا رب یہ کہ وہ ہدایت دے گا مجھ کو. سواء السبیل، سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ مجھے لے جائے گا. کیونکہ کوئی راستہ پتہ نہیں تھا، بس اللہ کے حکم کے ساتھ جو تھے وہ ادھر ہی چل پڑے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت وہ رجوع اللہ ہوتے تھے. یہ پیغمبروں کی شان ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں. اس میں ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ کوئی بھی معاملہ پیش آئے فوراً اللہ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کرنا ہے. ولما ورد ماء مدین، جب وہ وارد ہوئے یا پہنچے مدین کے پانی پر، کنواں تھا وہاں پر. وجد علیہ امۃ من الناس، پایا انہوں نے ایک گروہ کو لوگوں میں سے جو کہ پانی پلا رہے تھے. وجد من دونہما، اور پایا ان کے علاوہ امراتانی، دو عورتوں کو، تزودانی، جو کہ اپنی بکریوں کو پانی پلاتی تھی. کالا، کہا، ما خطبکما، کیا حال ہے تم دونوں کا. کالتا، کہا ان دونوں نے، یعنی ان کو برا محسوس ہوا کہ اتنے مردوں میں جو ہیں وہ دو عورتیں کھڑی ہیں. فوراً پوچھا، کیونکہ پیغمبر جو ہیں وہ غیرت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، شرم و حیا میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. قالتا، کہا ان دو عورتوں نے، لا نسقی، نہیں ہم پانی پلاتے، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ چلے جاتے ہیں جب چرواہے. وابونا شیخ کبیر، اور ہمارا باپ جو ہے وہ بہت ہی بوڑھا ہے. یعنی فوراً وجہ بیان کی کہ ہم ایسے نہیں گھر سے نکل آئیں، ہمارے باپ جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا اور بھائی ہمارا ہے نہیں، اس وجہ سے ہمیں خود آنا پڑتا ہے. فسقا لہما، پھر پلایا پانی ان دونوں کے لیے. ثم تولی الی الظل، پھر پلٹ گیا سائے کی طرف. قال، کہا، ربی انی لما انزلت الی، اے میرے رب بے شک جو تو نے اتارا ہے میری طرف، من خیر، بھلائی سے، فقیر، میں اس کا محتاج ہوں. یعنی جو بھی تو میری طرف بھلائی سے نازل فرمائے گا میں اس کا محتاج ہوں. فجاءت احداہما، پس آئی ان میں سے ایک، تمشی علی الاستحیاء، جو کہ چل رہی تھی حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے. کیسے وہ حیا پر آئی کہ اللہ رب العزت کو اس کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کا ذکر جو تھا وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی باحیا عورت بنائے، کیونکہ عورت کا اصل زیور جو ہے وہ حیا ہے. کیونکہ جس کے پاس حیا نہیں، سمجھے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. کیونکہ حیا اور لازم جو ہیں وہ دونوں لازم اور ملزوم ہوتی ہیں. جب ان میں سے ایک چلا جاتا ہے، یعنی ایمان چلا جاتا ہے، تو حیا خود بخود جو ہے وہ چلی جاتی ہے. تو حیا جو ہے وہ عورت کا زیور ہے. یہ بات ہمیں نوٹ کرنی چاہیے کہ جس میں حیا نہیں، سمجھے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایمان کا یہ ایک رتی بھی اس عورت کے پاس نہیں ہے جس میں حیا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ہر وقت جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھنا ہے اور ہمیں حیا میں رہنا ہے. اللہ ہم سب کو باحیا بنا دے. ہم سب کے بچوں کو، بیٹیوں کو، بچے ہیں ان کو بھی، ان کے لیے بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو بھی باحیا بنا. تو حیا اتنی پیاری چیز ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا.
تو حیا جو ہے وہ ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیہ کا، کہا کہ بے شک میرا باپ جو ہے وہ بلاتا ہے آپ کو لیجزیہ کا، تاکہ وہ بدلہ دے آپ کو، اجر ما سقیت لنا، وہ جو آپ نے پانی پلایا ہمارے لیے۔ فلما جاءہ، جب وہ آئے اس کے پاس، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ لڑکی کے ساتھ آ گئے، وقص علیہ القصص، اور بیان کیا جو ان کا باپ تھا اس پر قصہ، قالا، کہا اس نے، ان کے باپ نے کہا، لا تخف، نہ غم کھاؤ، ان نجوت من القوم الظالمین، نجات تو پا گیا ہے ظلم کرنے والی قوم میں سے۔ قالت احداہما، کہا ان دونوں میں سے ایک نے، یا اباتی استاجرہ، اے ابا جان اس کو اپنے پاس مزدور رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ یہ سب سے بہتر شخص ہے جسے تو اجرت پر رکھے گا، یعنی طاقتور بھی ہے اور ایمانت دار بھی ہے، کیونکہ انہوں نے جب وہ لینے گئی تھی، یعنی بتانے گئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کی حیا کا تقاضا تھا، اور مطلب کہ انہوں نے لڑکی کو جو تھا وہ پیچھے کر دیا اور خود آگے، تاکہ ان کی نظر جو ہے اس لڑکی پر نہ پڑے، اور وہ بتاتی جاتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام آگے راستہ کراس کرتے جا رہے تھے، اور لڑکی جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام سے پیچھے تھی، یعنی اتنی باحیا تھے، سبحان اللہ، کیسی پیغمبروں کی حیا ہوتی ہے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے حیا والے ہیں، تو فرمائش کر دی اپنے باپ سے کہ اس کو جو ہے وہ اپنے پاس ایک نوکر کے طور پر جو ہے وہ رکھ لیجئے۔ کالا، کہا اس آدمی نے، انی، بعض کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن قرآن و حدیث سے کوئی اس کی تصریح معلوم نہیں ہوتی۔ انی ارید ان انکحک، بے شک میں چاہتا ہوں یہ کہ میں نکاح کر دوں تیرا، احدی ابنتی ہاتین، اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ، یعنی اگر تم ہمارے گھر میں رہو تو شرعی طریقے کے ساتھ رہو، ایسے تمہارا رہنا جو ہے وہ بہتر نہیں۔ باپ بھی بڑا عقل مند تھا، اس نے کہا کیوں نہ میں اس کا، اپنی ایک بچی کا نکاح جو ہے وہ اس کے ساتھ کر دوں۔ الا، اس بات پر، انت اجرنی ثمانیہ حجج، یہ کہ تو مزدوری کرے میرے پاس 8 سال، فین اتممت عشرا، اور اگر تو پورا کرے 10 کو، فمن عندک، تو یہ تیری طرف سے ہوں گے۔ وما اريد ان اشق عليك، اور میں نہیں چاہتا یہ کہ میں مشکل میں ڈالوں تجھ کو۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، بس جلد ہی تو پائے گا مجھ کو اگر اللہ نے چاہا تو نیک لوگوں میں سے۔ قال ذلک بینی و بینک، کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان معاملہ جو ہے وہ طے ہے۔ ایم الاجلین قضیت، ان دونوں مدتوں میں سے جو میں پوری کروں گا، فلا عدوان علیہ، تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اگر میں چاہوں گا تو 10 سال پورے کروں گا آپ کے پاس، یا چاہوں گا تو 8 سال رہوں گا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ فلما قضا موسیٰ العجل، اور جب پوری کر لی موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنی مدت، یعنی 8 سال جو تھے وہ گزار لیے وہاں پر، وسارا بیاہلہ، اور لے چلے اپنے گھر والوں کو، آنس من جانب الطور نارا، طور پہاڑ کی ایک جانب دیکھی آگ، قال لیہلہ، اپنی گھر والی سے کہا، ہم سکو، ٹھہرو یہاں پر، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی آتیکم، شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس اس سے بخبر، کوئی خبر، او جذبت، کیونکہ راستہ بھی بھول گئے تھے، رات بھی بڑی ٹھنڈی تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی اندھیرے میں کہ جانا کس سائڈ پر ہے، او جذبت، یا کوئی انگارہ، من النار، آگ سے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم سیک سکو۔ فلما آتاہا، اور جب آئے، نودی من شاط الوادی الایمن، تو پکارا ہم نے وادی ایمن، اس مقدس وادی کی ایک جانب، یعنی دائیں جانب سے، فی البقعات المبارکتی، بابرکت کتا میں، جو کہ وادی کے کنارے سے جو تھا، آواز آئی، من الشجرتی، درخت سے، این یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی ان اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین، اور جہان والوں کا رب ہوں۔ سبحان اللہ، کیا موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بلایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، یہ کہ ڈال دو اپنا عصا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنی لاٹھیوں، اپنی بکریوں کے لیے جو تھے وہ اپنا عصا اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔ فلما رآہا، جب دیکھا، تہتز، وہ ہلتا ہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ ایک سانپ ہے، ولا مدبرن، پیٹ پھیر کر جو تھے وہ بھاگ گئے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، ڈر گئے۔ یا موسیٰ اقبل، اللہ نے کہا ہے موسیٰ متوجہ ہو، لا تخف، نہ ڈر، انک من الآمنین، بے شک تو امن والوں میں سے ہے۔ اسلک
زبان میں جو ہے وہ داخل کر، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا سفید بغیر کسی تکلیف کے، وزمم الیک جناحک، اور ملا لے اپنی طرف اپنے بازو کو، من الرہب، ڈر سے، فذانک برہانانی من ربک، اور یہ دو دلیلیں تھیں جو کہ ان کے رب کی طرف سے تھیں، کیونکہ انہوں نے کہاں جانا تھا؟ فرعون و ملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ قوم جو تھی وہ بڑی ہی نافرمان تھی۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انی قتلت منہم، بے شک میں نے قتل کیا ہے ان میں سے ایک جان کو، فاخاف، پس میں ڈرتا ہوں، ان یقتلونی، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے اس کی سزا میں قتل کر دیں، کیونکہ جو گناہ کیا تھا وہ ہمیشہ یاد رہا کہ جو میں اتنا بڑا جرم وہاں سے کر کے بھاگا تھا، تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ مجھے دیکھ کر ان کو وہ بات دوبارہ یاد آ جائے گی اور وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، پس جو میرا بھائی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے لسان میں، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ رِدًا يُصَدِّقُنِي، پس تو اس کو بھیج میرے ساتھ میرا مددگار بنا کر، اور یہ کہ وہ میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبونی، اور مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے جھٹلا دے۔ قال، کہا اللہ تعالیٰ نے، سنشد عضدک، جلد ہی ہم مضبوط کریں گے تیرے بازو کو، بھی اخیک، تیرے بھائی کے ساتھ، ونجعل لکما سلطانا، اور ہم بنا دیں گے تم دونوں کے لیے غلبہ، فلا یصلون الیکما، پس نہیں وہ پہنچیں گے تمہاری طرف، تم دونوں کی طرف بھی، آیاتنا، اور ہماری نشانیوں کے ساتھ، انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی، تم ہی غالب آنے والے ہو۔ فلما جاءہم موسیٰ، اور جب آئے ان کے پاس موسیٰ، بھی آیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر، بینات، روشن، قالو، کہا انہوں نے، ما ھذا الا سحر مفترن، نہیں ہے مگر یہ ایک جادو جو کہ گھڑ لیا گیا ہے، وما سمعنا بہذا، اور نہیں سنا ہم نے اس کو، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے آباء و اجداد میں۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، میرا رب، عالم بمن جاء بالہدا، وہ زیادہ جانتا ہے جو آئے گا ہدایت کے ساتھ، من عنده، اس کی طرف سے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور کس کے لیے اس گھر کا انجام اچھا ہوگا، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمتم، میں نہیں جانتا تمہارے لیے، من الہ غیری، اپنے علاوہ کوئی الہ، میں ہی کہتا ہوں، یعنی فرعون کو اتنا مان تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ یہی کہتا تھا کہ میں تمہارا لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمہارا نعوذ باللہ رب بھی ہوں۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ، پس تو تیار کر میرے لیے اے حامان، عَلَى الطِّينِ، مٹی پر، مٹی کے اوپر جو ہے وہ محل بنا دے، فَاجْعَل لِي سَرًا، اور تو بنا میرے لیے ایک محل، لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، کتنا بڑا مذاق کر رہا ہے موسیٰ سے، تاکہ میں جھانک کیا ہوں موسیٰ کے الہ کی طرف، یعنی اتنی اونچی عمارت بنا تاکہ میں موسیٰ کا رب جو ہے وہ دیکھوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، بے شک میں تو اسے جھوٹوں میں سے جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ فَاسْتَكْبَرَ وَهُوَ جُنُودُهُ، پس تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکر نے، زمین میں نہ حق، وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا، أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، بے شک وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پس پکڑ لیا ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پس ہم نے ڈبو دیا ان کو سمندر میں، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس دیکھیے کیسا انجام ہوا ظالموں کا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور بنا دیا ہم نے ان کو پیشوا، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جو آگ کی طرف بلاتے تھے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے جو تھی وہ لعنت لگا دی، استغفر اللہ، ان کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت والے دن وہ دفع کیے گئے، دور دفع کیے گئے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، من بعد اس کے، ما اہلکنا القرون، جو ہم نے ہلاک کی بستیاں، اولا پہلی، بصائر للناس، جو کہ دلائل تھی لوگوں کے لیے، وہدم ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت تھیں،
لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وما کنت بجانب الغربی، تو اس وقت مغربی جانب میں نہیں تھا، اذ قضینا الی موسیٰ، جب ہم نے فیصلہ کیا تھا یا حکم دیا موسیٰ کی طرف حکم وحی کا، وما کنت من الشاہدین، اور نہیں تھا تو حاضر ہونے والوں میں سے نہیں تھا اے پیغمبر، ولکننا انشأنا قرونا، لیکن ہم نے پیدا کیا دوسری بستیوں کو، فتطاول علیہم العمر، جن پر لمبی عمر جو تھی وہ گزر گئی، وما کنت ساویا فی اہل مدین، اور نہیں تھا تو رہنے والا اہل مدین میں، تتلو علیہم آیاتنا، کہ تو پڑھتا ان پر ہماری آیات، ولکننا کننا مرسلین، لیکن ہم ہی ہمیشہ رسول بھیجنے والے رہے ہیں، وما کنت بجانب الطور، اور نہیں تھا تو طور پہاڑ کے کنارے پر، اذ نادینا، جب ہم نے پکارا یا جب ہم نے آواز دی، ولیکن رحمتا من ربک، لیکن یہ رحمت تھی تیرے رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر، یہ کہ تو ڈرائے ایسی قوم کو نہیں آئے ان کے پاس کوئی ڈرانے والے، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ شاید کہ وہ اس میں غور و فکر کریں، ولولا ان تصیبہم مصیبت، کیوں نہیں پہنچی ان کو کوئی مصیبت، اگر یہ نہ ہوتا کہ اس کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے گی، بما قدمت ایدیہم، جو کچھ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، فیقولوا، پس وہ کہیں گے، ربنا، اے رب ہمارے، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں تو نے بھیجا ہماری طرف کوئی پیغمبر، فنتبع آیاتک، اور ہم پیروی کرتے تیری آیات کی، ونکون من المؤمنین، اور ہو جاتے ہم ایمان والوں میں سے، فلما جاءہم الحق من عندنا، اور جب آ گیا حق ان کے پاس ہماری طرف سے، قالوا، انہوں نے کہا، لولا اوتیا، کیوں نہیں دیے گئے وہ، مثل ما اوتیا موسیٰ، جو کچھ دیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اولم یکفروا، کیا انہوں نے انکار نہیں کیا، بما اوتیا موسیٰ من قبل، جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے، یعنی اس کو تو مانا ہی نہیں انہوں نے، جو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے اور جو کتاب اتری تھی، قالوا، کہا انہوں نے، سحرانی تظاہرا، یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ تو جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، وقالوا انا بکل کافرین، اور کہنے لگے بے شک ہم ہر ایک کا ان میں سے انکار کرنے والے ہیں، قل کہہ دیجئے، فأتوا بکتاب من عند اللہ، لے آؤ کتاب اللہ کی طرف سے، ہوا اہدی منہما، جو زیادہ ہدایت والی ہو اس سے، ان دونوں سے، اتبعہ، میں پیروی کروں اس کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، فإن لم يستجیبوا لک، اگر وہ قبول نہ کریں تیرے لیے، تیری بات کا جواب نہ دیں، فعلم، تو جان لے اے پیغمبر، انما یتبعون اہواءہم، سوائے اس کے وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، ومن اضل، اور کون بہت بڑا ظالم ہے، ممن اتبع ہواہ، جس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، بغیر ہدن، بغیر ہدایت کے، جو کہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر جی، سسٹر نصرت کو آپ جو ہیں وہ کو ہوسٹ کر دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر، احسن
کا ایک ایک منٹ جو ہے عبادت میں گزر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دیں۔ دعائیں بھی مانگیں کیونکہ یہ محفلیں ہیں کہ اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو اپنے لیے جو بھی چیز مشکل لگتی ہے نا اس کے لیے دعا کرتے جائیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، اور البتہ ہم نے مسلسل بھیجا، لَهُمُ الْقَوْلَ، ان کے لیے اپنا کلام، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ ہم نے مسلسل ان کے لیے اپنا کلام بھیجا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الذین، وہ لوگ جو آتیناہم، جنہیں ہم نے کتاب دی، من قبلہ، اس سے قبل، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر، کچھ سسٹرز نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، آپ بھی میوٹ کر لیں پلیز۔ سنوشین کو میوٹ کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سسٹر نصرت آپ انمیوٹ کر لیں اپنا۔ جی سسٹر نوشی آپ میوٹ کر کے نا، کیونکہ آپ ہوسٹ ہیں، آپ میوٹ کر کے پوری لائن میوٹ کر کے انمیوٹ کر دیں سسٹر کو۔ جی ہوگی نا میں سسٹر، آپ ہوگی امیت سے؟ جی میں انمیوٹ ہوں الحمدللہ۔ آواز آ رہی ہے نا؟ وہ خود کر لیتے، وہ ادھر اسکرین شیئرنگ بھی ہو رہی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے بار بار ادھر آنا ہوا۔ جی ٹھیک ہے، آپ ان کو ویسے میوٹ کر دیا کریں نا، اس طرح کرنے کی بجائے نا، جو آپ کو لگے کہ جس سے آواز آ رہی ہے، اگر ویسے ان کی طرف سے آواز نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی سسٹر کی طرف سے آواز آ رہی ہے تو ان کو میوٹ کر سکتے ہیں آپ نے، ان کو انڈیویجولی میوٹ کر دیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو بات یہ ہو رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کلام بھیجا ہے مسلسل انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ اہل کتاب کے ان لوگوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ جن کو پہلے بھی کتاب دی تو وہ اس قرآن کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ حق ہے، اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے ہے، اور پھر وہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے سے ہی اسی کے فرما بردار ہیں، اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اولئک یؤتون، یہی لوگ دیا جائے گا انہیں اجرہم، ان کا اجر، مرتین، دوہرا، بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، ویدرؤون، اور وہ دور کرتے ہیں، بالحسنتی، بھلائی سے، السیئہ، برائی کو، ومما رزقناہم، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ پیاری سی جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کی ہیں، ایسے اچھے لوگوں کی، ایسے سمجھدار لوگوں کی، فرما بردار لوگوں کی، یہ ہمیں چن لینی ہے یہاں سے اپنے لیے انشاءاللہ۔ صبر، اور دوسری کیا ہے خوبی؟ کہ وہ بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں، اور پھر تیسری کیا ہے کہ راہ حق میں وہ مالی اثار بھی کرتے ہیں۔ اور اگلی ایک اور خوبی خاص طور پہ بیان کی گئی کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ سنتے ہیں بےہودہ بات، آرادو، وہ کنارہ کرتے ہیں، عنہ، اس سے، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے عمل، وَلَكُمْ اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے عمل، سلام علیکم، سلام تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں چاہتے جاہل لوگوں کو، یعنی ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، انکا، بے شک آپ، لا تہدی، ہدایت نہیں دے سکتے، من احببتا، جس کو آپ چاہیں، ولیکن اللہ، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، وہو عالم، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ تو دیکھیں یہ کس سے کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے
کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ جو دولت ہے، یہ ہدایت کی جو دولت ہے کسی کی رشتہ داری کی بنا پر یا کسی کی حسب نسب کی بنا پر نہیں ملتی ہے، بلکہ یہ کس طرح ملتی ہے کہ انسان کے اندر اس کو قبول کرنے کی کتنی تڑپ ہے اور وہ کتنا سچا ہے اپنے اس طلب میں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ان نتبع، اگر ہم پیروی کریں، الہدا، ہدایت کی، معک، تیرے ساتھ، نتخطف، ہم اچک لیے جائیں گے، من ارضنا، اپنی زمین سے۔ مطلب وہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے گا۔ تو ایسا کون سمجھ سکتا ہے کہ جو سمجھے کہ شاید دین پہ چلنے سے دنیا کا نقصان ہو جائے گا؟ ایسا انسان انتہائی بے بصیرت انسان ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ یہ کلمہ جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسے مان لو تو عرب و عجم تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ اور تاریخ نے اس چیز کو واضح کیا کہ ایسے ہی ہوا اور وہ بالکل سچ ثابت ہوا۔ تو یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں جس سے انسان کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ کامیابی جو ہے اللہ کی بات ماننے میں ہے۔ اولم نمکن، کیا نہیں دیا ٹھکانہ ہم نے، لہم انہیں، حرمن آمینن، حرمت والے مقام میں امن کا، یجبا، کھنچے چلے آتے ہیں، الیہی، طرف اس کی، ثمرات، پھل، کل شیئن، ہر چیز کے، ہر قسم کے، رزقن، بطور رزق، من لدنا، ہماری طرف سے، ولیکن، لیکن اکثرہم لا یعلمون، ان میں سے اکثر جو ہے وہ علم نہیں رکھتے۔ وکم اہلکنا من قریہ، اور کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی ہم نے، بطرت، اتراتی تھیں، معیشتہا، اپنی معیشت پر، اپنی اکانومی پہ بڑا انہیں فخر تھا کہ ہم بڑے، ہماری یہ ان کے گھر ہیں، ان کے مساکن ہیں، لم تسکن، نہ آباد ہوئے، من بعدہم، ان کے بعد، الا قلیلا، مگر تھوڑی مدت، وکننا نحن، اور ہوئے ہم ہی، الوارثین، وارث، وما کان ربک، اور نہیں ہے تمہارا رب، مہلک القری، بستیوں کو ہلاک کرنے والا، حتی یبعث، یہاں تک کہ بھیج دے، فی امیہا، اس کی بڑی بستی میں، رسولا، کوئی رسول، یتلو علیہم آیاتنا، وہ ان پر ہماری آیات پڑھے، وما کننا مہلک القری، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں، الا واہلھا ظالمون، جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کرتے ہیں۔ وما اوتیتم، اور جو دی گئی تمہیں، من شیء، کوئی چیز بھی، فمتاع الحیات الدنیا وزینتہا، سو وہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، دیر تک باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہو؟ تو دیکھیں ہم بھی سوچیں، ذرا دیکھیں ارد گرد اپنی ملکیت میں کیا کچھ ہے، کیا کچھ ہمیں اس دنیا میں ملا ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ جو ہے صرف دنیا کی زندگی تک ہے، وقتی طور پہ اس کی اہمیت ہے، بس چند دن کی رونق ہے، لیکن اس سے عقل مند جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اسی کو صدقہ کر کے، اللہ کے راستے میں لگا کے، اپنے لیے ہمیشہ کے لیے اپنے بینک میں جمع کروا سکتا ہے، جہاں پہ اسے کئی گنا ہو کے واپس ملے گا، اتنا زیادہ نفع ملے گا کہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں کرنے دیتا ہے۔ شیطان کیسے وسوسے ڈالتا ہے؟ تو پھر ہمیں شیطان یہ کیوں بات سمجھ نہیں آنے دیتا کہ یہ کون سا سودا جو ہے، کون سا بزنس زیادہ فائدہ مند ہے؟ دیکھیں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین تھا نا، اس لیے جب بھی موقع آتا تو کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ وہ خود بھی سچے تھے اور اللہ کے وعدوں کو بھی سچ جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے بڑا فائدے کا سودا کر لیا اور کامیاب ہو گئے، بڑے عقل مند لوگ تھے۔ افمن، تو کیا جو وعدنا ہو، ہم نے وعدہ کیا اس سے، وعدن حسنا، وعدہ اچھا، فہو لاقیہ، پھر وہ اس کو پانے والا ہے، کمن، اس کی طرح ہے، متعناہ، متاع الحیات الدنیا، کہ ہم نے دنیا کی زندگی کے سامان سے جس کو دیا ہوا ہے، ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، اور روز قیامت وہ گرفتار ہو کر، اریسٹ ہو کے تو حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوا۔ دونوں کا کمپیریزن کر کے دیکھیں کون اچھا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ،
اور جس دن وہ پکارے گا ان کو فیقولو بس کہے گا این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں میرے شریک جنہیں تم میرے شریک سمجھتے تھے؟ قال الذین حق علیہم القول، پھر کہیں گے وہ جن پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا، ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، کہ ہمارے رب یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں بہکایا تھا۔ اکٹھے ہوں گے نا وہاں جہنم میں، دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو۔ اغویناہم، وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ اغویناہم، ہم نے انہیں ویسے ہی بہکایا، کما جیسا کہ غوینا ہم بہکے، ہم تو خود ہی بہکے ہوئے تھے۔ تبرأنا الیک، ہم تیری طرف بیزاری کرتے ہیں، تیرے حضور سب سے بیزاری کرتے ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، وہ ہماری کوئی بندگی وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ جی اللہ اکبر، ان کو میوٹ کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، اور کہا جائے گا تم پکارو اپنے شریکوں کو، فدعوہم، سو وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، ورأوا العذاب، اور وہ عذاب دیکھیں گے، لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ آپس میں اس طرح کے جو لوگ ہوں گے جو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جن کو شریک بنایا ہوا تھا، وہ کرنے والے اور بننے والے سارے جو ہیں ان کے اندر یہ جھگڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ تو دنیا میں انسان جس کے اوپر بھی توکل کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کے، جس پہ بھی بھروسہ کرتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ وہ اس کے کسی بھی طرح سے کام آئے گا، تو قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تو فرمائے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ یعنی کہ پیغمبروں کی بات کہاں تک مانی تھی؟ وَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، پس ان کو کوئی بات نہ سوجے گی، یومئذ، اس دن، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، تو وہ آپس میں بھی پوچھ نہ سکیں گے، سوال تک نہ کر سکیں گے، نہ خود کوئی جواب آئے گا اور نہ کسی سے ہی پوچھ سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، سو جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من المفلحین۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور جو وہ پسند کرتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جس کو وہ شریک کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، فی الاولی والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُکْمُ، اور اسی کے لیے ہے حکومت، فرما روائی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، بھلا تم دیکھو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے رات ہی رکھے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، کہ اللہ قیامت کے دن تک تم پر ہمیشہ رات رکھے، من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے سوا اور کون الہ ہے، یأتیکم بضیاء، جو تمہارے لیے دن کی روشنی لے آئے، افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا کہنا چاہیے یہاں پہ؟ سمعنا و اطعنا، یا اللہ ہم سنتے ہیں، ہمیں اطاعت فرما برداروں میں بنا لے۔ قل ارأیتم، کیا دیکھو بھلا، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، کہ اگر اللہ تم پر روز قیامت تک دن ہی رکھے، من الہ غیر اللہ یأتیکم، کون ہے اللہ کے سوا الہ جو لے آئے تمہارے پاس رات، تسکنون فیہ، تاکہ تم آرام کرو اس میں، افلا تبصرون، تو تم سوچتے کیوں نہیں، تمہیں کیوں کچھ سوچتا کیوں نہیں ہے۔ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا۔
آج رات آئے تو سب نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہمیں رات دی۔ انسان تھک ہار جاتا ہے نا، اور پھر رات آتی ہے تو آرام کر لیتا ہے۔ تو کبھی سوچا ہے کہ یہ ہر آنے والا دن اور آنے والی رات یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم آرام کرو اس میں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور دل میں روزی تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ ہر دن اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ کہے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم میرا شریک گمان کرتے تھے۔ دیکھیں کتنی دفعہ یہ بات بار بار آ رہی ہے، کتنی واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں، توحید کی اور شرک کی۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ قرآن کو ماننے والے، قرآن کو پڑھنے والے ہی طرح طرح کے شرکوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر ہم کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو۔ فَعَلِمُوا، سو وہ جان لیں گے، أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، کہ سچی بات اللہ کی ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گی وہ ساری باتیں جو انہوں نے جھوٹ گھڑی ہوئی تھیں۔ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، تو اس نے ان پر زیادتی کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے۔ مفاتیحہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، کہ اس کی چابیاں جو تھیں ایک زوردار جماعت پر بھی بھاری ہوا کرتی تھیں۔ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ، جب کہا اس کو اس کی قوم نے، لا تفرح، تو اترا نہیں، ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ دیکھیں قارون کا قصہ شروع ہوا ہے۔ وہ بہت مالدار انسان تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی دنیاوی علوم بھی دیے تھے، اپنے دین کا علم بھی اس کے پاس تھا، لیکن اس نے یہ سارے علوم اور فنون جو تھے دنیا کے لیے لگائے تو بہت ترقی کی، حتیٰ کہ بہت امیر ترین انسان بن گیا مصر کا، اور پھر اپنی ہی قوم کو حقیر سمجھنے لگا۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان اپنوں کو جو ہے وہ پھر حقیر سمجھنے لگتا ہے جب اس کے پاس دنیا کا مال آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس نے بنی اسرائیل کا ساتھ دینے کی بجائے فرعون کا ساتھ دیا اور اس کی ٹیم میں شامل ہو گیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کا سارا طریقہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے اس کے ساتھ ہوا۔ اب وہ اس کی قوم اس کو سمجھا رہی ہے کہ تم یہ کام نہ کرو۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، اور جو تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے طلب کرو، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، اس دنیا کو اپنا آخرت کا گھر بنانے میں استعمال کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ، اور نہ بھول تو اپنا حصہ، من الدنیا، دنیا سے، یعنی آخرت کا زیادہ راہ بنا اس کو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، اور نیکی کر جیسے تیرے ساتھ اللہ نے نیکی کی ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ، اور نہ تو فساد چاہنے والا بن، فی الارض، زمین میں۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ انما اوتیتہ علی علم، کہ یہ جو سب کچھ مجھے ملا ہے یہ تو میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، اندی جو میرے پاس ہے۔ اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا، من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس سے بھی زیادہ قوت والی تھیں، وَأَكْثَرُ جَمْعًا، اور بہت زیادہ جمعیت رکھتی تھیں۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ، اور ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا، المجرمون، مجرموں سے۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، پھر وہ قارون جو ہے اپنی قوم کے سامنے اپنی زیب و زینت کے ساتھ نکلا۔ قال الذین، ان لوگوں نے کہا، یریدون، جو طالب تھے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ جو قارون کو دیا گیا ہے اے کاش ہمارے پاس بھی ایسے ہی ہوتا، انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ بڑے نصیبے والا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کی سوچ جو ہے
کس کی ہوتی ہے؟ جو دنیا کی زندگی کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ واضح بتا دیا، وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے اوت العلم جن کو دین کا علم دیا گیا تھا، ویلکم ثواب اللہ خیر افسوس ہے تم پر، اللہ کا ثواب جو ہے وہ بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا اس کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے اچھا عمل کیا، ولا یلقاها الا الصابرون اور وہ صبر کرنے والوں کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ فخسفنا به پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا، فما کان له من فئۃ تو اس کے لیے کوئی جماعت نہ ہوئی، ینصرونہ من دون اللہ جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی، وما کان من المنتصرین اور نہ ہی وہ خود ہوا بدلہ لینے والوں میں سے، واصبح الذین اور ہو گئے وہ لوگ تمنوا مکانہ بالامس جو کل تک اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے، یقولون یعنی کل تک جو وہ بھی ان کی اس کی طرح ہونا چاہ رہے تھے، وہ کیا کہنے لگے، وَإِكَ أَنَّ اللَّهَ ہائے شامت اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کھلا کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، لولا ان من اللہ علینا اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا، لخسف بنا تو البتہ ہمیں بھی دنسا دیتا، وَإِكَأَنَّهُ لا یفلح الکافرون ہے شامت کافر جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تلک دار الآخرہ یہ آخرت کا گھر ہے، یہ آخرت کا گھر ہے، نجعلها للذین لا یریدون علوا ہم اسے ان لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں جو نہیں چاہتے زمین میں برتری، ولا فسادا اور نہ ہی فساد، والعاقبۃ للمتقین اور نیک انجام متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ آخرت کا گھر کس کو ملے گا؟ جو زمین میں بڑھائی نہ چاہے، مغرور نہ ہو، متکبر نہ ہو، اور جو تقوی والے ہوں۔ اللہم اجعلنا من المتقین۔ ہم نے رمضان کا جو ہمارا گول ہے تقوی ہے نا، تو ہم نے ہر روز اپنا اس کا لیول چیک کرنا ہے کہ کتنا زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں یہاں پہ لگائی ہیں آخرت کے گھر کی، ایک تو علم اور دوسرا یعنی جو علم نہیں چاہتے، اور دوسرا جو متقی ہیں۔ تو کوئی بھی کام کر کے انسان دنیا میں اس کی کوئی کچھ نہ چاہے کہ مجھے لوگ جو ہیں یہ میں کام کریں تو لوگ دیکھ لیں یا لوگ مجھے مان لیں، بلکہ اپنے آپ کو تکبر سے بچانا جو ہے وہی کامیابی کا دروازہ کھولتا ہے۔ انسان اپنی کبھی اس کو کسی چیز پہ شیطان اسے یہ دکھائے کہ یہ تمہارے اندر بڑی اچھائی ہے، تو اس کے مقابلے میں اپنی برائی دیکھ لیں کہ میرے اندر کئی کمیاں کوتاہیاں بھی ہیں، تو فوراً وہ چیز جو ہے وہ بڑائی ذہن سے نکل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہر ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچے کہ آخرت کا گھر چاہتی ہوں، تو میرے اندر یہ جو ہے میں نے ہر روز اپنے تقوی کا لیول جو ہے وہ چیک کرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ، اور وہ سارے کام کرنے ہیں جس سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ من جاء بالحسنہ اور جو کوئی نیکی کے ساتھ آیا، فلہ خیر منہا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، ومن جاء بالسیئہ اور جو برائی لے کر آیا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون تو ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے اس کے سوا بدلہ نہ ملے گا جو وہ کرتے تھے۔ ان الذی فرض علیک القرآن بے شک جس اللہ نے تم پر قرآن کو لازم کیا ہے یعنی عمل کے لیے اور تبلیغ کے لیے، لرادک الی معاد وہ تمہیں ضرور لوٹنے کی جگہ کی طرف پھیر کے لے جائے گا، یعنی جس نے تم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہاری کیئر کرے گا، تمہاری ہی ول ٹیک کیئر۔ قل ربی عالم فرما دے میرا رب خوب جانتا ہے، من جاء بالہدیٰ کون آیا ہدایت کے ساتھ، ومن ہوا فی ضلال مبین اور وہ کون ہے جو کہ کھلی گمراہی میں ہے۔ تو معاد جو ہے لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی منزل کہ جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے مکہ بھی مراد ہے کہ مکہ واپس لے جائیں گے، کہ جب انہوں نے نکال دیا تھا اور
ویسے بھی جیسے دیکھا جائے تو ہمارے لیے بھی کیا سبق نکلتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں تو ان کو بھی طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات اتنی مشکلات ہو جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ بس سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کا کام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مدد کریں گے، کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اپنے کلام کے لیے، اپنے دین کے لیے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے راستے میں آنے والی مشکلات سے جو ہے وہ گھبرانے نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ضرور مدد کریں گے۔ وما کنتا، اور تم نہ تھے، ترجو امید رکھتے، ان یلقا الیک الکتاب، کہ تمہاری طرف کتاب اتاری جائے گی، الا رحمتا من ربک، مگر تمہارے رب کی رحمت سے یہ اس کا نزول ہوا، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو تم ہرگز نہ ہونا کافروں کے لیے مددگار، ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور وہ تمہیں ہرگز اللہ کے احکام سے نہ روکیں، بعد اذ انزلت، اس کے بعد کہ جب نازل کیے گئے، الیک تیری طرف، یعنی اللہ کا حکم جب آ گیا، اس کو پڑھ لیا، تو اب وہ تمہیں کوئی بھی جو ہے اس سے نہ روکے۔ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیں، اپنے رب کی طرف دعوت دیں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ نہ پکارو کوئی دوسرا معبود، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کل شیء ہالک الا وجہ، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ العنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا، کیا گمان کر رکھا ہے لوگوں نے، کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ اتنا ہی کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے۔ بہت ہی اہم آیت ہے جس سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ اتنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ تو کیا مطلب، کیا سمجھ آئی بات؟ کہ ہر ایمان والے کی آزمائش ہوتی ہے، اور پھر آزمائش کا لیول اس کے ایمان کے لیول کے برابر ہوتا ہے۔ کمزور ایمان والا پہ آتی ہیں آزمائشیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے مطابق اسے جانچتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ ہم نے آزمایا ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے تھے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور اللہ ضرور معلوم کر لے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور معلوم کر لے گا جھوٹوں کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ کس کا ایمان کا دعویٰ سچا ہے اور کس کا جھوٹا ہے، اس لیے وہ طرح طرح سے آزماتا ہے۔ ہر ایک کی آزمائش جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس کے انداز مختلف ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے، ان یسبقونا، کہ وہ ہم سے باہر یعنی ہم سے بچ نکلیں گے، ساء ما یحکمون، بہت برا ہے فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، اور جو کہ اللہ سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اس کا پکا یقین کر لو، بس وہ آنے ہی والا ہے۔ وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اور جو کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ صرف اپنی ہی ذات کے لیے کوشش کرتا ہے، یعنی اس کا فائدہ کس کو ہے؟ کسی اور کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جواب دیں، اپنے پاس ہی جواب دیں، فرشتے لکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ انسان کو خود ہی فائدہ ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ جو ہیں تو سارے جہان والوں سے بے نیاز ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے۔ ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم انہیں ان کے اعمال کی زیادہ بہتر جزا دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ،
حسنا، اور ہم نے انسان کو ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ پھر والدین کا ذکر آگے، اور دیکھیں یہ کس مقام پہ اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پہلے آزمائشوں کی بات ہوئی اور پھر والدین کے ساتھ احسان کی بات آ گئی، کیونکہ یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے والدین آپ کے حق میں گواہی نہیں دیتے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، ہاں اگر البتہ وہ بھی کوشش کریں، زور ڈالیں کہ تو کسی کو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تجھے کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا، ان دونوں کا کہنا نہ مان۔ یعنی اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت بڑا حق رکھا ہے، لیکن اگر وہ شرک یا کوئی غلط بات کے لیے کہیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ الیہ مرجعکم، تو جب اللہ تعالیٰ نے والدین کا اتنا بڑا حق رکھا ہے کہ قرآن میں بار بار ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور اپنے حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا اپنے حق کے ساتھ جو ہے ان کا بات لے کر آتے ہیں، تو پھر کہاں ہم دوسروں کو کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے میرا ہسبینڈ جو ہے وہ نہیں کرنے دیتا اور فلاں نہیں کرنے دیتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف واضح کر دیا کہ جن کا حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار جس کی وصیت کی ہے، وہ بھی اگر کسی غلط بات کو کہیں تو ان کی بات نہیں ماننی ہے، تو پھر کسی اور کی بھی نہیں مان سکتے۔ الیہ مرجعکم، کیونکہ میری طرف سے میں لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُکُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں ضرور خبر دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، تو ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں شامل کریں گے، داخل کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من الصالحین۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اور پھر جب اللہ کی راہ میں ستائے گئے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ، تو انہوں نے لوگوں کو یہ ستانے کو سمجھ لیا کعذاب اللہ، اللہ کے عذاب جیسے اللہ کا عذاب ہو۔ بہت ہی سمجھنے والی آیت ہے، بہت ہی اہم آیت ہے کہ جب آزمائش آئی لوگوں کی طرف سے تو اسے اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کے انسان جو ہے نافرمانی کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کی راہ کو چھوڑ دے، مگر ایسا انسان جو ہے وہ بندوں کی دی ہوئی تکلیف سے ڈر کے ایمان اور نیکی سے باز آ گیا، اللہ کی فرما برداری اس نے چھوڑ دی۔ جیسے مجھے ایک عورت اس دن بتا رہی تھی کہ اس نے اسکارف لینا شروع کیا تو اس کی اپنی جاننے والی اور اپنی دوست نے اس کو کہی تھی کہ دیکھو ایسا نہ کرو بھائی، یہ اور وہ ہوتا ہے، اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو دیکھیں بہت سوچنے کی بات ہے کہ ہم خود بھی رک رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکنے والے بن رہے ہوتے ہیں۔ تو آج یہ دیکھیں یہ آزمائشیں تو اللہ نے کہا کہ اس راستے میں آئیں گی نا، اللہ تعالیٰ آزما کے دیکھتے ہیں، یہ تو آزمائشیں ہیں۔ تو کس طرح انسان جو ہے ایسی بات کر سکتا ہے، کسی کو اللہ کی بات سے روک سکتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ یہ ذہنیت بتائی گئی کہ یہ آزمائشیں تو ہیں لیکن اس نے اس کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد آئے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اس وقت ضرور کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب اچھا ہو جائے تو پھر فوراً جو ہے ایمان والوں کے ساتھ والے بن جاتے ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمٍ، کیا اللہ خوب جاننے والا نہیں ہے، بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، جو جہان والوں کے دلوں میں ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ ضرور معلوم کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور معلوم کرے گا منافقوں کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے ایمان لانے والوں کو کہا، اتَّبِعُوا سَبِیلَنَا، تم چلو ہماری راہ پر، وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاکُمْ، اور ہم تمہارے گناہ جو ہیں اٹھا لیں گے۔ ایسے دوسروں، پیچھے بھی بات آئی نا کہ دوسروں کو بھی اپنی راہ پہ چلاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس طرح کے مشورے دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اچھا تم ہماری بات مانو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاهُمْ، حالانکہ وہ ان کے گناہ اٹھانے والے نہیں ہیں، کچھ بھی ذرا بھی ان کا کسی گناہ کو نہیں اٹھائیں گے۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ، وہ البتہ ضرور اٹھائیں گے، اثقالہم اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور بھی بہت سے بوجھ اپنے بوجھ کے ساتھ، جو دوسروں کو گمراہ کیا وہ بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، تو وہ ان میں 50 سال کم ہزار برس تک ان کے اندر رہے، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پھر پکڑ لیا انہیں ایک طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے، فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، پھر ہم نے اسے اور کشتی والوں کو بچا لیا، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس کو ہم نے جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا اس کشتی کو، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم کو یاد کرو، اس قال لقومه، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، انما تعبدون من دون اللہ، اس کے سوا کہ تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی، وتخلقون افکا، اور تم جھوٹ گھڑتے ہو، ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں، وابتغوا عند اللہ الرزق، تم اللہ کے پاس سے رزق تلاش کرو، وعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، وَإِن تُكَذِّبُوا، پھر اگر تم جھٹلاؤ گے، فقد کذب تو جھٹلا چکی ہیں بہت سی امتیں، من قبلکم، تم سے پہلے، وما علی الرسول، اور رسول کے ذمہ نہیں، الا البلاغ المبین، مگر صاف طور پر پہنچا دینا، اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسے اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ اس کو پیدا کرے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک اللہ پر یہ بہت آسان ہے، قل سیروا فی الارض، آپ فرما دیں کہ دنیا میں چلو پھرو، فانظروا، پھر دیکھو، کیف بدأ الخلق، کہ کیسے اس نے پیدائش کی ابتدا کی، ثم اللہ ینشئ، پھر اللہ اٹھائے گا، النشأۃ الآخرہ، دوسری اٹھان، یعنی دوسری بار ان کو پیدا کرے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دیتا ہے، ویرحم من یشاء، اور جس پر چاہے رحم فرماتا ہے، وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار، والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کی آیات کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہوئے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے بہت دردناک، فما کان جواب قومہ، سو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، کس کی قوم کا، کس کی بات ہو رہی ہے، لکھیں آپ لوگ چیٹ میں لکھیں، تھوڑا تھوڑا پتہ چلے کہ آپ سب لوگ دھیان سے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، بس توجہ رکھنی ہے انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے نا، تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، کیا کہا انہوں نے، الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، کہ تم اس کو قتل کر ڈالو یا اس کو جلا دو، فانجاه اللہ من النار، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے بچا لیا، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ کیا نشانی، کیا ملی، کیا لیسن ملا اس واقعے سے، دہرانا ہے ہم نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے بچایا، سارا واقعہ ذہن میں لے آئے، وقال انما، اور ان کا کیسے ان کو بھروسہ تھے اللہ کے اوپر، کیا انہوں نے پڑھا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سبحان اللہ، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اس کے سوا نہیں کہ تم نے اللہ کے سوا جو بت بنا لیے ہیں دنیا کی زندگی میں، مودت بینکم فی الحیات الدنیا، آپس کی دوستی کی وجہ سے، ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن، یکفر بعضکم ببعض، ایک دوسرے کا تم میں سے مخالف ہو جائے گا، ویلعن بعضکم بعضا، اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت اور ملامت کرے گا، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وما لکم من ناصرین، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں،
یعنی دنیا کی زندگی میں تم نے اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے۔ آج تو اس کی وجہ سے تمہارا بڑا جتھا ہے اور تم آپس میں اسی کے پیچھے اپنی دوستیاں نبھاتے ہو۔ فآمن لہ لوط، پر ایمان لایا اس پر لوط، فقال انی مہاجر الی ربی، اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہی غالب حکمت والا ہے۔ ووہبنا لہ اسحاق، اور ہم نے اس کو دیے اسحاق عطا کیے اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، ویعقوب اور یعقوب عطا کیے، وجعلنا فی ذریتہ النبوہ، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، وآتیناہ اجرہ، اور ہم نے اس کو اس کا اجر دیا فی الدنیا، دنیا میں بھی، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسا اللہ تبارک تعالیٰ نے دین اور دنیا کی بھلائیاں جو تھیں وہ دی۔ وَلُوطًا اذ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو، ان کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا انکم لتأتون الفاحش، کہ تم بے حیائی کا ایسا کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، انکم لتأتون الرجال، تو کیا تم واقعی البتہ تم کرتے ہو مرد، یعنی تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، وتقطعون السبیل، اور مارتے ہو راستے یعنی کہ ڈاکے مارتے ہو، وتأتون فی نادیکم، اور تم کرتے ہو اپنی محفلوں میں المنکر ناشائستہ حرکات، فما کان جواب قومہ، سو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا نہ تھا، الا ان قالوا ائتنا، کہ انہوں نے کہا کہ لے آؤ بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب ہم پر، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مفسد لوگوں پر میری مدد فرما۔ فلما جاءت رسلنا، اور جب آگے دیکھیں دعا قبول ہوگی اور اللہ کی طرف سے آگے فرشتے، اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، خوشخبری لے کر، قالوا، انہوں نے کہا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، کہ بے شک ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، ان اہلہا کانوا ظالمین، بے شک اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اس بستی میں تو لوط بھی ہے۔ قالوا نحن اعلم، وہ فرشتے بولے ہم خوب جانتے ہیں، بمن فیہا، اس کو جو اس بستی میں ہے، لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، البتہ ہم اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے ضرور بچا لیں گے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ فلما ان جاءت رسلنا لوطا، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سی بہم، تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوا، وضاق بہم ذرعا، اور اس کی وجہ سے دل تنگ ہوا، وقالو، اور وہ فرشتے بولے، لا تخف ولا تحزن، تم ڈرو نہیں اور غم نہ کھاؤ، انا منجوک واہلک الا امرأتک، بے شک ہم تیری بیوی کے سوا تیرے گھر والوں کو بچانے والے ہیں، کانت من الغابرین، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، انا منزلون علی اہل القریہ، علی اہل ہذ القریہ، بے شک ہم اس بستی پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ بدکاری کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور البتہ ہم نے اس بستی سے واضح نشانیاں چھوڑ دیں، لِقَوْمٍ یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل رکھتے ہوں۔ وَإِلَىٰ مَدْیَنَ أَخَاهُمْ، اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کے امیدوار رہو، اور تم زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ فکذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فاخذتہم الرجفہ، تو ان کو آ پکڑا زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ وعادا وثمودا، اور ہم نے ہلاک کیا عاد کو اور سمود کو، وقد، اور تحقیق، تبین لکم، واضح ہو گئے ہیں تم پر، من مساکنہم، ان کے رہنے کے مقامات، کہ تم ان کے رہنے کے مقامات واضح تمہارے لیے ہو چکے ہیں۔ وزین لہم الشیطان، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت کر کے دکھائے تھے، اچھے کر کے دکھائے تھے، فصدہم عن السبیل،
پھر روک دیا انہیں راہ سے، راہ حق سے، وکانو مستبصرین، حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے لوگ تھے۔ اللہ اکبر، یعنی بالکل نادان اور جاہل نہیں تھے، بلکہ اپنے اپنے وقت کے بڑے علم والے اور بڑی ترقی یافتہ لوگ تھے۔ وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُم موسیٰ بالبینات، ان کے پاس موسیٰ کھلی ٹام نشانیاں ڈور لے کر آئے، لگایا ان لوگوں نے۔ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں، وما کانوا سابقین، وہ بچ کر بھاگ کر نکلنے والے نہ تھے، یعنی اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تدبیروں کو ناکام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، بس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش بھیجی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض کو چنگاڑ نے آ پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْض، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور نہیں اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو دیکھیں یہ طرح طرح کی جو سزائیں ہیں ان کی قسمیں یہاں بیان کی گئیں۔ تو دیکھیں ساتھ میں یہ سبق جو مل رہا ہے اس آیت سے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ انسان سے جب بھی کوئی نعمت چھین جائے تو وہ دوسروں کو الزام دینے کی بجائے اپنے اوپر غور و فکر کرے کہ میری کیا غلطی ہے، دوسروں کو بلیم کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا رکھے ہیں، کمثل العنکبوت، مکڑی کی مانند ہے، اتخذت بیتا، اس نے ایک گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور بے شک سب سے کمزور گھروں میں سے لبیت العنکبوت، البتہ مکڑی کا گھر ہے، سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ علم رکھتے۔ تو علم رکھنا، جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، من شیء، کوئی چیز بھی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا، ہم بیان کرتے ہیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا، اور نہیں انہیں سمجھتے، إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر عالم لوگ، علم والے ہی ان کو سمجھتے ہیں۔ تو علم کی فضیلت جو ہے اس میں پتہ چل رہی ہے کہ انسان جب تک علم حاصل نہیں کرتا تو اسے باتیں بھی پھر سمجھ نہیں آتی۔ خلق اللہ، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، السماوات والارض، آسمان اور زمین، بالحق، کی حق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو پارہ شروع بھی کیسے ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان آیا، اور بڑی پاورفل انداز میں جو ہے شروع میں بھی بات ہوئی، اور اسی پہ آ کے دیکھیں بات ختم ہوئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان مومنین میں شامل فرما لے جو یہ گہری سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو بصیرت والے ہیں، اور انہیں اللہ کی یہ نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سب سسٹر کو۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریکارڈنگ اسٹاپ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ ریکارڈنگ یوٹیوب پہ آتی ہے؟ جی آتی ہے۔ کیسے کس نام پہ ٹائپ کریں تو آئے گی؟
اس کا لنک ہے تو وہ لنک شیئر کیا جاتا ہے. آپ کسی گروپ میں ہیں جیسے رمضان گروپ